السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع ومشفع۔ وقال عليه الصلاة والسلام من جعله أمامه قاده إلى الجنة۔ وقال عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى يقول وإن سلمتني فيما أريد كفيتك فيما تريد۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم مخدوم مکرم حضرت صدر جلسہ دامت برکاتہم، حضرات اساتذہ کرام، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت میں ہم لوگوں کے لیے ایک فخر ہے، ایک شان کی بات ہے، ہم سب جس جشن میں شریک ہیں، صرف ہم یوں نہ سمجھیں کہ ہم اکیلے اس جشن میں شریک ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ فرشتے بھی، یہ سرزمین بھی، وہ راستہ جس پر سے چلتے ہوئے حفاظ علماء تشریف لائے اور تمام مہمانان عظام حاضر ہوئے، اور یہ در و دیوار اور یہ اس وقت کا ذرہ ذرہ ہمارے ساتھ جشن میں شریک ہے۔ اس بات کا استحضار ہم میں سے ہر ایک کو ہونی چاہیے، اس لیے کہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشن گوئیاں ہمیں عطا کی ہیں، اس میں یہ پیشن گوئی یہ بھی ہے، جس وقت آپ سے پوچھا گیا یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، حضور ذرا اس کا مطلب سمجھا دے۔ آپ نے فرمایا جس زمین پر جو بھی خیر کا کام کیا جائے گا، وہ زمین حشر کے میدان میں حاضر ہوگی اور زمین گواہی دے گی کہ اللہ، اس بندے نے مجھ پر خیر کا کام کیا، اور اگر کوئی شر کیا تو زمین اللہ کے پاس آ کر کہے گی یا اللہ اس نے مجھ پر یہ شر کیا۔ اسی لیے فرمایا زمین مخاطب ہو کر ہم سے کہتی ہے جتنے لوگ مجھ پر چلتے تھے ان میں میری نظر تجھ پر تھی، چاہے خیر ہو یا شر، دونوں سے کہتی ہے میں انتظار میں تھی کب تو میرے پاس آئے گا، جب آئے گا میں تجھے بتاؤں میں تجھ سے کتنی خوش تھی، اب تو آ ہی گیا تو میں تجھے بتاؤں میں تجھ سے کتنے ناراض تھی۔ قبر میں جا کر پہنچتے ہی
زمین ہم سے مخاطب ہو کر وہ تمام باتیں بتائے گی جن باتوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ پیشن گوئی فرمائی۔ الغرض میرے عزیز بھائیوں، الحمدللہ ہم لوگ یہاں پر جو تشریف لائے ہیں صرف تماشائی بن کر نہیں، یہ تماشائی بن کر نہیں کہ 10 بچوں کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ بے ہم لوگ ایک نظر دیکھیں مجلس میں کون آ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں، ہم کیا سن رہے ہیں، کس کے بیان میں کتنا مزہ آ رہا ہے، کتنے بیان میں کتنے لطیفے آ رہے ہیں، کون کیا کہا، کیا کہنے کا انداز تھا، صرف یہ سننے کے لیے، کانوں کا مزہ لینے کے لیے ہماری یہاں حاضری نہیں ہوئی۔ ہمارا ہر کام عظیم مقاصد کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں میرے عزیز بھائیوں، ہماری اذان بھی ہو چکی ہے، ہماری اقامت بھی ہو چکی ہے، انتظار ہے ہماری نماز کا۔ ہم اس وقت ایسی مختصر زندگی جی رہے ہیں کہ جس طرح اقامت کے بعد نماز فوراً کھڑی کر دی جاتی ہے، اتنی مختصر سی زندگی میں ہم لوگوں کو ہمیشہ زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ اور اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو اس تیاری کے مواقع بار بار دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہوگا جو ان مواقع کو غنیمت سمجھے، جو ان مواقع کو خیر سمجھے، جو ان مواقع کو نعمت سمجھے، جو ان مواقع کو اللہ کے طرف سے بہت بڑی دولت سمجھے اور ہدایت سمجھے، اور سمجھ کر اس مواقع کا صحیح استعمال کرے۔ آج ہمارے سامنے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، لیکن ہماری غفلت ایسی رہتی ہے، ہم لوگ ان تمام غفلتوں کی وجہ سے ان مواقع کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا قدرے نعمت بعد زوال، جب تمام نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں تب جا کر آدمی نعمتوں کی قدر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد اغتنم خمسا قبل خمس، حضور نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس وقت اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ صحت کا قبل مرضی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا غنا کا قبل فقری، ایک زمانہ آئے گا آج تم دینے والے ہو، اگر دینے والے رہنے کے زمانے میں تم نے جہاں پر خرچ کرنا تھا وہاں خرچ نہیں کیا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تم لینے والے بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں ہمیشہ ہر ایک بندے کو چاہیے اس سلسلے میں استحضار رکھے۔ جی ٹھیک ہے، 9-10 تک کر کو بول رہے ہیں مولوی صاحب۔ استحضار کس اعتبار سے؟ صرف اس اعتبار سے نہیں کہ ہم لوگ تماشائی بن کر آئیں اور دیکھنے کے بعد ہم نے معاملہ ختم ہو کر صرف چلے جانا نہیں ہے، بلکہ استحضار رہے۔ ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ جل جلالہ امن والہ ہمارے سامنے حساب لے گا۔ حساب کیا لے گا؟ اللہ جل جلالہ امن والہ فرماتے ہیں حشر کے میدان میں انسان پہنچنے کے بعد اس کے دل اور دماغ میں یہ بات تھی یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یوں سوچ رہا تھا میرا مال ہمیشہ رہے گا، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے انتقال سے پہلے جو ہی اس کی کمائی، میں ہمیشہ یوں کہا کرتا ہوں جس وقت ہماری کمائی کم ہونے لگتی ہے ہمارے پریوار کی نظریں بدل جاتی ہیں، ہماری پریوار کی نظریں بدل جاتی ہیں۔ تمام لوگ اس بات کی شہادت دے سکتے ہیں جتنے اس وقت بڑے ہیں، معمر ہستیاں ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں جو ایک زمانے میں بہت کمایا کرتے تھے، اب ان کی کمائی ہلکی سی ہو گئی، ان کی طرف خاندان والوں کی نظریں الگ ہو گئی، خاندان میں ان کی عزت بدل گئی، خاندان میں ان کا مقام بدل گیا، خاندان میں ان کا وقار بدل گیا۔ خاندان تو خاندان دور کی بات، اپنے گھر میں جو بیٹا مشورہ لیتا تھا آج وہ بیٹا مشورہ لینے کو تیار نہیں، جو بہو اجازت لے کے جاتی تھی آج بہو اجازت لینے کو تیار نہیں، جو بیوی ہمیشہ خدمت میں رہتی تھی آج خدمت کرنے کو تیار نہیں، جو عزت گھر میں ملتی تھی کہ جب تک ابو
ابو نہ آئے دسترخوان نہیں بچھایا جائے گا، جب تک ابو نہ آئے کھانا نہیں کھایا جائے گا، جب تک ابو نہ آئے کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ لیکن آج وہ تمام حالات بدل چکے، نکاح گھر میں طے ہو رہا ہے لیکن ابو کو پتہ نہیں، گھر کے اندر کوئی اہم مشورہ ہو رہا ہے، باپ کو اس کی اطلاع نہیں، آنے کے بعد کہہ رہے ہیں ہم لوگ فلاں تاریخ کو عمرے کو جا رہے ہیں۔ بیٹا تم نے تو ہم سے کوئی مشورہ بھی نہیں لیا، کوئی بات کہی ہی نہیں، تو بیٹا دل ہی دل میں یوں کہتا ہے اب مشورے لینے کے لیے آپ کے پاس ہے کیا؟ پہلے ایک زمانہ تھا میں عمرے کو جا رہا ہوں اطلاع دیتا، آپ یہ گٹری لے کر میرے سامنے حاضر ہو جاتے تھے، بیٹا لے عمرے کا خرچہ تو میرے طرف سے کیا کر۔ جب میری بہو آتی تھی اور کوئی تقاضا رکھتی ابو میں اپنے ماں کے یہاں جا رہی ہوں تو یہ کچھ رقم اس کے ہاتھ میں دے کر کہہ دیا کرتے تھے بیٹی تو جا رہی ہے، جاتے جاتے سسرال میں ذرا مٹھائی وغیرہ لے کر جایا کر۔ وہ یہ دینے والا ہاتھ جب لینے والا ہاتھ ہو گیا، آج عزتیں بدل گئی، مقام بدل گیا، مراتب بدل گئے، ہر ایک کی نظریں بدل گئی، ہر ایک کے اندر کی باتیں بدل گئی، آج کوئی عزت نہیں۔ دنیا یہ بتا رہی ہے ان الناس قد مالوا الى من عنده مال وان الناس قد ذهبوا الى من ليس عنده ذهب۔ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں جس کے پاس مال ہوتا ہے اور لوگ اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جس کے پاس سونا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو آج ایسی بے وفا زندگی کے لیے، ایسے بے وفا رشتے کے لیے زندگی بھر کھپا کر مٹا کر تھک گئے، لیکن وہ وفاداری ہمیں نہیں ملی جو ہماری محنتوں کا ثمرہ ملنا چاہیے۔ دنیا آج بتا رہی ہے بیمار ہونے کے بعد ہمارا مقام کیا ہو گیا، بیمار ہونے سے پہلے ہمارا مقام کیا تھا، کاروبار سنبھالتے وقت ہمارا مقام کیا تھا، کاروبار چھوٹنے کے بعد ہمارا مقام کیا ہو گیا، جب ہم دے رہے تھے تب ہماری عزت کیا تھی، جب ہم لینے والے بن گئے اب ہماری عزت کیا ہے۔ میرے بھائیوں اسی لیے کہا جاتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو بھی تمہارے پاس ہے آج نہیں تو کل تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے عزیز بھائیوں یہ ثمرہ کوئی معمولی ثمرہ نہیں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ آخری جماعت جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے 2022 میں یہ فارغ ہوئے، لیکن ان کا سلسلہ کہاں سے جا کر جڑتا ہے؟ آپ ان کی الف بھی مستند ہے، ان کی قرات بھی مستند ہے، ان کی فاتحہ مستند ہے، سورہ بقرہ مستند ہے، ناس تک مستند ہے، ہر مد مستند ہے، ہر تشدید مستند ہے، ہر غنہ مستند ہے، ہر اخفا مستند ہے۔ مستند حافظ ہونے کے بعد ان کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتے ہوئے جبریل کے واسطے سے اللہ سے ان کا ربط جڑ گیا۔ وہ آیت جس کو ہمارے استاد محترم نے بیان کے شروع میں تلاوت فرمائی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جانتے ہیں مطلب کیا؟ یہ سورت نازل ہوئی کب، شان نزول کیا ہے؟ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسجدوا للرحمن، رحمان کو سجدہ کرو، تو لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے آج کل محمد اللہ اللہ کہنے والے رحمان رحمان کہنے لگے، پتا چلا محمد کا بھی یہ خدا نہیں رہا، دو خدا ہو گیا، دو خدا نہیں رہا، تین خدا ہو گیا، تین خدا نہیں رہا، چار خدا ہو گیا، محمد کے بھی ایک سے زائد خدا ہیں۔ اب یہ ہمیں یکتا کی طرف کیا دعوت دیتے ہیں؟ جس وقت ان کے درمیان بات چیت چلنے لگی، لوگ اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، آ کر پوچھا من رحمان، ذرا بتاؤ رحمان کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکتہ طاری ہو گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام پر آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی، سورہ رحمان نازل ہوئی۔ الرحمن، تم پوچھتے ہو رحمان کون ہے؟ رحمان کون ہے؟ علم القرآن، جو قرآن سکھاتا ہے۔ علماء نے عجیب تفسیر فرمائی، یہ بچے حافظ اپنی ذات سے نہیں ہو سکتے تھے، یہ بچے اپنی ذات سے اتنا بڑا مقام نہیں پا سکتے تھے تا وقت کہ اللہ نے ان کے دل کو شرح صدر فرمایا، اللہ نے ان کی زبان کو جاری کیا، اللہ نے ان کے آنکھوں کو قبول کیا، اللہ نے ان کے اوقات کو قبول کیا، ان کے شب و روز کو اللہ نے قبول کیا، تب
آج جا کر یہ حافظ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کون ہیں؟ انتخبہم اللہ، جن کو اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے قبول کیا. اللہ جل جلالہ امن والہ نے اپنی صفات سے ان کو نوازا. وہ صفت اللہ کی کیا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ کی صفت ہے حافظ ہونے کی، وہ صفت سے اللہ نے ان کو نوازا ہے. یہ لوگ حافظ نہیں بنے، یہ بنائے گئے ہیں. یہ آئے نہیں، لائے گئے ہیں. یہ پڑھے نہیں، پڑھائے گئے ہیں. یہ رہے نہیں، رکھے گئے ہیں. یہ آج یہ مقام پر پہنچے نہیں، پہنچائے گئے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ مقام وآخرین منہم، قرآن اسی کو کہتا ہے. آخری یہ جماعت آئے گی لما یلحقوا بہم، جب ان کا رشتہ سندوں کے ذریعے سے صحابہ سے جڑے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جماعت رضی اللہ عنہ والی جماعت بنے گی، ورضوا عنہ والی جماعت بنے گی. رضی اللہ عنہ کا سلسلہ صحابہ کے حد تک محدود نہیں ہے. غور سے میری بات سنیں. والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کہتا ہے جو بھی صحابہ کے نقش قدم پر تا قیامت چلتے رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوگا. اللہ ان کو وہی مقام دے گا جو مقام اللہ نے صحابہ کو عطا فرمایا. الحمدللہ یہ بچے حافظ بنے. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ، توجہ سے یہ بات سننا. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مراد آباد تشریف لے گئے. حضرت مفتی اعظم ہیں، کون نہیں جانتا حضرت کو، کون نہیں جانتا حضرت کو. حضرت مفتی اعظم ان کا استقبال کے لیے سیٹھ صاحب پہنچے. سیٹھ صاحب پہنچے. سیٹھ صاحب پہنچنے کے بعد بہت بہترین اس زمانے کی کار لے کر آئے. مفتی صاحب کو بٹھایا، لے گئے اور خود ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضرت کو نیچے اتارا. لے جا کر بستر کی صفائی فرمائی اور ان کو حضرت کو بڑے اکرام کے ساتھ سلایا. حضرت جس وقت بیٹھے تسلی کے ساتھ شیخ صاحب کو بھی بٹھایا. تمام طرح کی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد پوچھے حضرت جناب شیخ سیٹھ صاحب آپ جانتے ہیں بندہ کون ہے؟ آپ جانتے ہیں بندہ کون ہے؟ تو سیٹھ صاحب کہنے لگے حضرت آپ کو کون نہیں جانتا، پورا ہندوستان جانتا ہے، پورا ہندوستان جانتا ہے. آپ کا مقام کیا، آپ کا مرتبہ کیا، آپ کون، آپ کیا تھے اور اللہ نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، کون نہیں جانتا آپ کو. فرمایا سیٹھ صاحب یہ تو آپ فراغت کی بات کر رہے ہیں، مجھے آپ نے پہچانا؟ سیٹھ صاحب کہنے لگے میں تو نہیں پہچانا. تو حضرت نے فرمایا وہ زمانہ یاد کرو، ایک وقت ایک طالب علم آپ کے دہلیز پر آیا تھا اور آ کر آپ سے کہا دروازہ کھٹکھٹا کر سیٹھ صاحب ایک روٹی کا آپ انتظام کر دیں، ایک روٹی کا آپ انتظام کر دیں. اور آپ نے کہا بیٹا تمام کوٹا ہمارے پورے ہو چکے ہیں، اب گنجائش نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں. اور آپ کے پاس ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار میں آیا تھا اور آپ نے عذر پیش کر دیا. واپس جا رہا تھا وہ لڑکا، جاتے جاتے راستے میں ایک خاتون ملی، وہ بالکل خستہ حالت میں تھی، میرے آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا بیٹا کیا بات ہے بتاؤ، کیا بات ہے بتاؤ. کہا مائی بات یہ ہے کہ ایک روٹی کا سوال ہے، اس لیے کہ میرا داخلہ تو ہو چکا ہے مدرسے میں لیکن قیام تو ہے، طعام نہیں ہے. بس ایک روٹی اگر مل جائے بس میری پڑھائی میں مکمل کر لوں گا. وہ اللہ کی بندی کہنے لگی بیٹا فکر نہ کر، وہ ایک روٹی میں روزانہ تجھے پہنچایا کروں گی. وہ اللہ کی بندی کوئی مالدار خاتون نہیں تھی، گھر کے اندر کام کرنے والی خاتون تھی. وہ برتن دھویا کرتی تھی، کام کیا کرتی تھی، پوچھ لگایا کرتی تھی. اس کو 3 روٹیاں ملتی تھی یا 2 روٹیاں ملتی تھی. وہ ہمیشہ وہ دہلیز کے پاس مدرسے کے آ کر کھڑی ہو جاتی دروازے کے پاس. جو ہی گھنٹی ختم ہو میں دوڑتا ہوا جاتا تھا. وہ اللہ کی بندی ایک روٹی دیتی، وہ روٹی کھا لیتا، اس کو دعاؤں سے نواز کر چلا جاتا.
ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، فراغت تک میں نے اس اللہ کی بندی کی روٹی کھائی، اور اس کے بعد اللہ نے مجھے اس ادارے سے فارغ کیا۔ اللہ نے جو مقام دیا وہ دیا۔ وہ کوئی عاجز بندہ جو آپ کے پاس آیا تھا، وہ بندہ ناچیز تھا جو آپ کے در پر 3 بار آیا۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ شیخ صاحب رونے لگے، کہنے لگے معذرت چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں شیخ صاحب، جو کچھ میں اس وقت خدمت انجام دے رہا ہوں، تا قیامت میری خدمت جو بھی میری خدمت سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس اللہ کی بندی کو ثواب پہنچتا رہے گا جس نے ایک روٹی دے کر میری پڑھائی کی تکمیل کرائی۔ میرے بھائیوں، آج میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کے سامنے معمولی بچے نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب۔ میں ہمیشہ میرا بچپن یاد کرتا ہوں، حضرت والا تشریف فرما ہے، جس وقت ہم لوگ داخلہ کے لیے آئے، صحیح ڈھنگ سے اردو بھی بولنا نہیں آتا تھا، مذکر مؤنث کی کوئی تمیز نہیں، اور اردو خان تو بہت دور کی بات، رحم و کرم فرما کر اردو نادانی کے باوجود حضرت نے مجھے داخلہ کروایا تھا۔ میں ہمیشہ اپنے اس بچپن کے واقعے کو یاد کرتا ہوں۔ میں کوئی دن ایسا نہیں جس دن پر کھڑے ہو کر ہمارے اساتذہ کے سامنے سبق یاد نہ ہونے پر ہم ذلیل نہ ہوئے ہوں، لیکن اللہ جل جلالہ امن والہ، میں ہمیشہ تمام طلباء سے، آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں، بے ادبی کبھی کسی کی مت کیا کرو، گستاخی کبھی کسی کی مت کیا کرو۔ دنیا میں چاہے کوئی بھی کیسی بھی تکلیف دے، ادب سے پیش آیا کرو۔ ان کے سلسلے میں دل کے اندر صاف رائے رکھا کرو، دل صاف رکھا کرو، ذہن صاف رکھا کرو، سوچ صاف رکھا کرو، دماغ صاف رکھا کرو۔ انشاءاللہ کہیں بھی دنیا میں اللہ آپ کو ذلیل ہونے نہیں دے گا۔ میں یہ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج یہ بچے ہیں، لیکن کل کے محدثین ہیں، کل کے مفسرین ہیں، کل کے مناظرین ہیں، کل کے خطباء ہیں، کل کے متوکلین ہیں، کل کے اولیاء ہیں۔ اسی لیے ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا، اگر تم اولیاء کو تلاش کرنا چاہتے ہو، قرآن پڑھانے والوں میں تلاش کیا کرو، اس لیے کہ قرآن پڑھانے والوں سے بڑھ کر اللہ سے قربت والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آج اس ادارے کے لیے آپ سے تقاضا رکھا جا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت تھانوی نے کہا، اس سے بدترین خاندان کون سا خاندان ہو سکتا ہے جس خاندان میں سلسلے نبوت کی لڑی نہ ہو۔ جس خاندان میں سلسلے نبوت کی لڑی ہوتی ہے، وہ خاندان برکت والا خاندان، رحمت والا خاندان، عفت والا خاندان، عزت والا خاندان، رحمت والا خاندان۔ اسی لیے کہا گیا، آج اسی سلسلے کو جوڑنے کے لیے 2 طرح کا جوڑ ہوتا ہے، یہ کہے طلباء کے ذریعے سے جوڑ، یہ کہ تعاون کے ذریعے سے جوڑ، یہ کہے جسمانی جوڑ، یہ کہ مالی جوڑ۔ یہ دونوں جوڑ حضرت قاری محمد طیب صاحب علیہ الرحمہ سے ایک سیٹھ صاحب آئے، کہنے لگے حضرت الحمدللہ میں مدرسہ چلاتا ہوں، میں نے اپنے مدرسے کے بچوں کو، اپنے خاندان کے بچوں کو لے جا کر مدرسے میں داخلہ کراتا ہوں، لیکن کوئی بھی بچہ حافظ ہونے کو بالکل تیار ہی نہیں، وہ 1 مہینہ 2 مہینہ پڑھتا ہے، بھاگ کر آ جاتا ہے۔ حضرت قاری صاحب نے پوچھا، حسین صاحب ذرا بتائیے آپ کا مدرسے چلانے کی ترتیب کیا ہے؟ فرمایا میں مدرسہ چلاتا ہوں اس طرح۔ انہوں نے اپنی ترتیب بتائی اور کہا تنخواہ کیسے دیتے ہیں؟ فرمایا میں تنخواہ اپنے دفتر بلا کر دیا کرتا ہوں۔ حضرت قاری صاحب نے فرمایا سیٹھ صاحب معاف کرنا، میں ایک بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں، آپ سیٹھ ہیں لیکن آپ حافظ قرآن سے بڑھ کر، معلم قرآن سے بڑھ کر، معلم دین سے بڑھ کر، معلم شریعت سے بڑھ کر، معلم علم نبوت سے بڑھ کر آپ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حضرت نے پوچھا پھر میں کیا کروں؟ فرمایا آپ ان کے خدمت میں خود حاضر ہو جائیں، آپ خدمت میں حاضر ہو جائیں اور تنخواہ ایسا نہ دیں آپ کا ہاتھ اوپر ہو ان کا ہاتھ نیچے ہو، بلکہ تنخواہ کیسے دیں؟ آپ کا ہاتھ نیچے ہو ان کا ہاتھ اوپر ہو، آپ تنخواہ ادب سے پیش کریں۔
نیچے اپنا ہاتھ، اوپر ان کا ہاتھ، تنخواہ وہ ہاتھ سے یوں اٹھا لیا کریں. اور فرمایا سیٹھ صاحب ادب کے ساتھ اور ایک بات کہہ دیتا ہوں، آپ چپکے سے کبھی کسی معلم کا جوتا سیدھا کر لیا کریں، کسی کو پتہ نہ ہو. ایک مدرس کا جوتا، وارثین نبی کا جوتا، معلم علم نبوت کا جوتا، معلم قرآن کا جوتا، معلم حدیث کا جوتا سیدھا کر لیا کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کے نسل سے خوش ہوگا، نبوت کا سلسلے علم کا آپ کے نسلوں میں جاری ہو جائے گا. سیٹھ صاحب فرماتے ہیں میں نے یہ عمل کیا، گجرات والے ہیں، میں نے یہ عمل کیا، اللہ کا شکر ہے آج میرے خاندان میں 150 حفاظ ہیں. میرے بھائیوں، اسی طرح اور ایک واقعہ آخری میں سنا دیتا ہوں. تمام لوگ جانتے ہیں یو پی میں نیم زیادہ ہے، مدارس بھی زیادہ، مٹھائی بھی زیادہ، اور غیروں کے عبادت خانے بھی زیادہ، مکھیاں بھی زیادہ، مچھریں بھی زیادہ. تمام میم کے اعتبار سے مولوی بھی بہت زیادہ، مفتی بھی بہت زیادہ، مدرس بھی بہت زیادہ، متعلم بھی بہت زیادہ، معلم بھی بہت زیادہ. میم کے اعتبار سے جس کا تعلق ہے وہ سب زیادہ، مستورات بھی بہت زیادہ. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مدارس مکاتب بے حد، لیکن وہاں ایک علاقہ ہے بڑھانا، حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ العزیز جن کے نام نامی اس میں گرامی سے مدرسے مقدس موسوم ہے، اور وہ نام والی ہستی کا سب سے پہلے علم حدیث وہ بڑھانے میں شروع ہوا. اور ان کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب، اور وہ ایک ہی بیگم سے ہیں، اور ایک صاحبزادے شاہ فضل اللہ حضرت کے تعلق رکھنے والے، حضرت کے صاحبزادوں میں وہ وہیں پر مدفون ہیں. ایک زمانہ افتاء کے لیے، حدیث کے لیے، قرآن کے لیے اور ہر طرح کے علوم نبویہ کے لیے لوگوں کا رخ بڑھانے کی طرف ہوا کرتا تھا. ایک عالم دین قاضی محمد حسین صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی ان کا مقبرہ وہاں پر موجود ہے. انہوں نے مدرسہ قائم کیا. مدرسہ قائم کرنے کے بعد لوگوں نے الزام لگایا، الٹی سیدھی باتیں کسی، مالی اعتبار سے حضرت کا تعاون بند کر دیا اور سلسلہ بہت زیادہ برا ہو گیا. حضرت نے فرمایا میں نے میرے شیخ سے بیعت کر کے آیا ہوں، میں جیوں گا اسی جگہ پر جیوں گا، مروں گا تو میری قبر یہی بنے گی، اس لیے میں پڑھانا نہیں چھوڑوں گا. حضرت کو طالب علم دینا لوگوں نے بند کر دیا. حضرت جاتے تھے، دہلیز پر بیٹھتے تھے، یوں کہتے تھے بھئی بچوں کو بھیج دو، یہی بیٹھ کر میں پڑھا دیتا ہوں، یہی بیٹھ کر پڑھا دیتا ہوں. لیکن لوگوں نے پانی کے ذریعے سے اس زمین کو تر کر دیا کرتے تھے جس زمین پر حضرت آ کر بیٹھتے تھے، کیچڑ بنا دیا کرتے تھے. بعض بدبختوں نے، کم بختوں نے، نالائقوں نے، بے وفاؤں نے، بے شرموں نے، غداروں نے حضرت پر بھی پانی پھینک دیا. حضرت بہت تنگ آ گئے، ہاتھ اٹھا دیا اللہ کے دربار میں، کہا یا اللہ یہاں علم اور علماء کی قدر نہیں، قرآن اور صاحب قرآن کی قدر نہیں، حافظ اور حفظ قرآن کی قدر نہیں، قرآن اور قرآن خوانی کی قدر نہیں. اے پروردگار یہاں سے اس نعمت کو اٹھا لے، یہاں سے اس نعمت کو اٹھا لے. حضرت نے بددعا فرمائی تنگ آ کر، اتقوا دعوت المظلوم لیس بینہ وبین اللہ حجاب. اب بددعا فرمانے کے بعد ہوا کیا؟ اللہ نے قبول کیا، سلسلے نبوت کا خاتمہ ہو گیا. 300 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک بڑھانے کا کوئی بچہ عالم نہیں ہوا، بڑھانے کا کوئی بچہ حافظ نہیں ہوا. سلسلہ بند. حضرت مفتی افتخار حسن صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں
نے جا کر کہا حضرت ہمارے یہاں کے حافظ کیوں نہیں بنتے, کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا تم حضرت کے حق میں خوب ایصال ثواب کرو, تمہارے آبا و اجداد جو غلطی کیے اس پر توبہ استغفار کرو. اور پھر وہاں کا جب جائزہ لیا گیا, 2 مدرسے ہیں, دونوں مدرسے کو عزت بچانے کے لیے ان لوگوں نے رکھ لیا, ایک بھی بچہ بڑھانے کا نہیں ہے. میرے بھائیوں, اللہ نے ہمارے اس شہر کو قبول کیا. آج اکابر علماء آپ کے یہاں حاضر ہیں اور آپ کے سامنے ایک ماحول بنا ہوا ہے. مائیں بہنیں اوپر موجود ہیں, یہاں پر آپ حضرات کے جذبات موجود ہیں. اس وقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے یہاں سے آپ کی بستی پر نظر رحمت پڑ گئی, نظر رحمت پڑ گئی, نظر رحمت پڑ گئی. سب سے بڑی علامت آج کا دور, مدارس کے بند ہونے کے دور میں, مدارس اس وقت کرناٹک میں 26 مدرسے بند ہو چکے ہیں. سنو میری بات, کان کھول کر, 26 مدرسے بند ہو چکے ہیں. آپ اس بات کو یوں ہی نہ سنیں, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے. اللہ نے اس ادارے کو قبول کیا, آپ لوگوں کو قبول کیا, آپ کی بستی کو قبول کیا, بانیین کو قبول کیا, خدام کو قبول کیا. یہاں پر بچے جوق در جوق آ رہے ہیں, اس کی آپ قدر کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمام صحابہ سے کہا جب آئیں گے ان کی عزت کیا کرو, احترام کیا کرو, اکرام کیا کرو. آج وہ مہمانان رسول کہلائے جاتے ہیں. ان بچوں کو, ان طلباء کو مہمان رسول کہا جاتا ہے. اور آج آپ حضرات سے حضور کا مہمان خانہ بنانے کا اعلان ہو رہا ہے. حضور کا مہمان خانہ جس کے ذریعے سے حضور کی شفاعت ملے, جس کے ذریعے سے قرآن کی شفاعت ملے, جس کے ذریعے سے ایصال ثواب ہو, جس کے ذریعے سے زندگی بھر کی نحوست کا خاتمہ ہو, جس کے ذریعے سے نسلوں میں اللہ وارثین انبیاء محافظین دین کو پیدا کرے, جس کے ذریعے سے اللہ تمام ہماری ماؤں کے کوکھ میں اولیاء اللہ کو پیدا کرائے, جس کے ذریعے سے اللہ خاندان کی دلیل درازی کو دور کرے, اور جس کے ذریعے سے ہمارا یہ ادارہ پروان چڑھتا جائے. اللہ اس کو دارالعلوم کا مقام عطا فرمائے. اس کا اس وقت ہمارے سامنے اعلان ہو رہا ہے. میرے بھائیوں, ہمارے بس میں بہت کچھ ہے. جیسے حضرت والا نے فرمایا کہ الحمدللہ یہاں کا کوئی گھر چندہ لیا ہوا مکان نہیں. میں ہمیشہ مسجد کی تعمیر کے اوقات میں کہا کرتا ہوں, جب تمہارا گھر اکیلے کی محنت سے بن سکتا ہے, اللہ کا گھر کیوں نہیں بن سکتا؟ مہمان رسول کا گھر کیوں نہیں بن سکتا؟ نبی علیہ السلام کا گھر کیوں نہیں بن سکتا؟ اللہ کے رسول کی نسبت کا گھر کیوں نہیں بن سکتا؟ اللہ کے کلام کو پڑھانے کے لیے گھر کیوں نہیں بن سکتا؟ سب کچھ بن سکتا ہے. بس اتنا شیطان کو دور کرو, اعوذ باللہ پڑھ کر, بسم اللہ پڑھ کر کھڑے ہو کر, اللہ کا نام لے کر, اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ کا نام لے کر شروع کرنا ہمارا کام اللہ تکمیل تک پہنچائے گا. یہ سب کے بعد تشکیل کر لیں گے, بات تشکیل کر لیں گے. تو اس لیے سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ ارے بھائی سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ پہلے ہاتھ اٹھاؤ. صرف کو کسی کا ہاتھ ٹھنڈ کی وجہ سے جیب کے اندر نہیں ہونی چاہیے. سب کے ہاتھاں باہر نکالو. سب تیار ہو بھائی؟ درمیان میں ہاتھاں نہیں دکھ رہی, سب کے ہاتھ نظر آئے. جتنا مجمع ہے, جتنا ہم سے ہو سکے انشاءاللہ حضرت والا کی بات کے بعد آپ کے عزائم کا اظہار کا موقع دیا جائے گا. اس وقت انشاءاللہ تمام ساتھی اپنا عزائم ظاہر کریں گے. انشاءاللہ کرو گے بھائی؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ, ارے بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ یہ انشاءاللہ کافی نہیں ہے, کرو گے؟ تمہارا انشاءاللہ مستورات کے انشاءاللہ کی طرح آواز آ رہی ہے, کرو گے؟ ماشاءاللہ. ابھی وہ انشاءاللہ مردوں کا, میں تو اکثر کہا کرتا ہوں, ہمت مرداں منتقل ہو کر ہمت عورتاں میں چلا گیا. آج ایگزام ہے آپ دونوں کا. عورتیں کتنا چندہ لکھاتی ہیں اوپر, مرد کتنا چندہ لکھاتے ہیں نیچے. مردوں کی عزائم کیسے ہیں, عورتوں کے عزائم کیسے ہیں, ان دونوں کا آج مسابقہ ہوگا. سب تیار ہو انشاءاللہ؟ اللہ قبول فرمائے, اللہ ہمت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر الجزا. انشاءاللہ حضرت والا کی تشکیل بات کے بعد انشاءاللہ تشکیل ہوگی.
ہاں